بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں جس واقعے پر بات کر رہا ہوں وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ میں اس کو کوئی گلوریفائی کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر اگر اس کو لوگ گھیرے میں لے لیں اور اس کو گالیاں نکالی جائیں اور یہ خطرہ ہو کہ اس کے ساتھ تشدد ہوگا تو یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ سیاست میں لوگ اپنے اپنے نظریات کے ساتھ جیتے ہیں اور سیاست میں اگر آپ صرف کسی کو اس کے بیانیے کی وجہ سے یا اس کے خیالات کی وجہ سے آپ اگر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو رات واقعہ ہوا لاہور میں۔ ان کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک جگہ پر جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے اور لوگوں نے ان کو روکا۔ نوجوان ہمیں نظر آ رہے ہیں، گالیاں وہ دے رہے ہیں، نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو بنا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب دبک کے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ سیٹ پر۔ میں اس واقعے کی پوری تفصیل بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں اس طرح کے واقعات سے۔ میں آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ، اور یہ بہت اہم ہے سبجیکٹ۔ اس وقت پاکستان بری طرح بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہے اور لوگ ایک دوسرے کی سیاسی بنیادوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہت مخالف ہیں۔ یہ جو غصہ ہے اس میں کمی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ہو کر اس ملک کی ترقی میں جا سکیں۔ میں اس کو کوئی گلوریفائی نہیں کر رہا اور نہ میرا مقصد یہ واقعہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تضحیق ہے کسی کی۔ سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہے، بالکل وائرل ہے یہ ویڈیو، سب دیکھ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے آنا ہے واپس۔ میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا کہ ویسے تو ضرورت ہے ان کو کہ ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرے، لیکن عوامی طور پر ووٹ لینے کے لیے نظریہ وہ اینٹی اسٹیبلش اپنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اب نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ ان کا استقبال ہو، بڑا استقبال ہو۔ مریم نواز صاحبہ نے شدرہ میں جلسہ کیا لیکن وہ جلسہ بری طرح ٹھس ہوا اور بہت زیادہ بیوروکریسی نے کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور اس جلسے میں بہت کم لوگ آئے اور وہ بالکل ٹھس ہو گیا اور مریم صاحبہ کو اپنا خطاب جو ہے وہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا اور وہاں پر لوگ آ کے تو نون لیگ کے خلاف بھی نعرے لگاتے رہے۔ وہ جو چند کوئی 200-400 لوگ تھے ان میں سے بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے زیادہ تھے۔ تو پھر کیونکہ پارٹی کے اندر بھی ایک رفٹ ہے تو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم نکلتے ہیں باہر اور انہوں نے جلسے ارینج کیے۔ یہ کانا میں ہوا یہ واقعہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، یہ ان کا اپنا حلقہ ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اور آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ ساری کی ساری میاں شہباز شریف صاحب کی مرضی کی لگی ہوئی ہے لاہور میں۔ مثلا محمد علی رنداوا صاحب کمشنر ہیں لاہور کے، یہ پی ایس او تھے جناب شہباز شریف صاحب کے، اور دوسرے جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم ہے سمیر احمد صاحب، وہ بھی پی ایس او تھے جناب شہباز شریف صاحب کے۔ تو پوری جو بیوروکریسی ہے لاہور کی وہ خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب کی مرضی کی لگائی گئی ہے۔ اور کل سارا دن کمشنر اور یہ ویسٹ مینجمنٹ والے یہ سارے کے سارے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ کل کے جو حمزہ شہباز کے اور جو شہباز شریف صاحب کے جلسے ہیں ان کو کارنر میٹنگ جنہیں وہ کہتے ہیں گھروں میں اور چھوٹے چھوٹے محلوں میں، کہ اس کو آپ نے کامیاب بنانا ہے اور جانا ہے ان کے ساتھ۔ تو لاہور میں مطلب ان کا آئیڈیا یہ تھا، پلاننگ یہ تھی، لاہور میں اگر 100-150 بندہ آگے پیچھے چل رہا ہو اور آپ کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں تو 500-1000 بندہ فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے ٹریفک کی وجہ سے۔ اور ایک پھر ٹی وی کیمرے اگر آپ نے خاص اینگل سے رکھے ہوں تو آپ اس کو ہزاروں کا مجمع آپ بنا کے تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ایک امپریشن قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو شدرہ میں جو مریم نواز کا ناکام جلسہ ہوا اس کو کور اپ کرنے کے لیے اور پارٹی کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنی پوزیشن مریم کے مقابلے میں بہتر بنانے کے لیے یہ کل سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ اور یہ ساری بیوروکریسی اور جو میونسپل کارپوریشن کے ملازمین، پھر جو ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین، سارے کے سارے ان کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے ان جلسوں میں جانا ہے۔ تو کانا میں جلسے کے بعد جب نکلے شہباز شریف صاحب، پروٹوکول دیکھیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں وہ، اور پھر حکومت جو نگران ہے وہ بھی بیسیکلی
انہی کی پی ڈی ایم کی حکومت کا ہی تسلسل ہے. وہی سارے لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں، جو ان کو جتوانا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ان کی گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں، وہی سارے لوگ اہم ان کے پاس تعیناتی ہیں. تو بڑا زبردست حفاظتی پروٹوکول کے ساتھ یہ نکلے وہاں سے، اور جگہ جگہ پر بندوبست کیا گیا تھا کہ گلپاشی کی جائے گی اور اس کی ویڈیوز بنائی جائیں گی، اور ٹی وی پر یہ چلے گا کہ دیکھیں پورا لاہور نکل آیا، میاں شہباز شریف آ گئے، حمزہ شہباز آ گئے. تو وہ پوری بیوروکریسی کو اپنے لیے استعمال کر رہے تھے. کانا میں کچھ لوگ کوئی جب یہ نکلے وہاں سے تو ایک جگہ پر پولیس کا جو پروٹوکول ہے وہ آگے نکل گیا، ان کی گاڑی پیچھے رہ گئی. وہ پولیس کی گاڑیوں پر نون لیگ کے لوگ پھول برساتے رہے، لیکن یہ کچھ نوجوان اور کچھ لوگ وہاں پر کوئی 100-150 لوگ جو اکٹھے ہو گئے اسپونٹینیسلی، جو لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا میاں شہباز شریف ہے تو گاڑی روک لی. اور اس کے بعد جو وہاں پر انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، گاڑی کو پیٹا ہے، ڈنڈے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ نکالو باہر اور ویڈیو بناؤ. یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں. لیکن یہ افسوسناک ہے. میں بہت بڑا کرٹیک ہوں میاں شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس وقت، جو نون لیگ ایک گندا کردار ادا کر رہی ہے پالیٹکس میں ان کا سخت مخالف ہوں. لیکن ہاتھا پائی یا تشدد یہ کبھی اس کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے ہماری سوسائٹی میں. 9 مئی کا بھی جو واقعہ ہے، احتجاج کرنے کا آپ کو حق ہے، آپ کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سرکاری املاک کو جلانا، ان پر حملہ کرنا، چاہے وہ سول ہوں چاہے وہ فوجی ہوں، غلط ہے. اس کی کبھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو میں اللہ کا شکر ہے کہ شہباز شریف صاحب بچ گئے، وگرنہ وہ بلٹ پروف گاڑی تھی، لوگ ان کو نکالنا چاہ رہے تھے اور وہ نکل گیا پھر بس وہاں پر یہ اس گالی گلوچ میں. لیکن اس واقعے نے ایک چیز دی ہے کہ لوگ نمبر 1 پولیٹیکل اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی گدڑ سنگی رادر اب نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور وہ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پہلے بھی انہی کی حکومت تھی اور جو یہ سب مہنگائی ہوئی ان کا کیا دھرا. لوگوں کو یہ سمجھ ہے، غصے کی بھی سمجھ آتی ہے. اچھا، اب اگر اس کا مداوع نہیں ہوا، اگر ظلم، جبر، تشدد اسی طرح رہا، لوگوں کو دبانے کی طاقت کے ذریعے کوشش کی جاتی رہی، جو کچھ ہم مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے جذبات بہت خوفناک حد تک بڑھ جائیں گے. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ملک میں سیاست کے لیے بہتر نہیں ہے. نون لیگ کے لوگ اس کی اور توجیہ پیش کرتے ہیں اس واقعے کی. وہ کہتے ہیں جی کانے میں وہاں پر زمینوں پر قبضے ہوئے تھے اور لوگ زمینوں پر قبضے کا احتجاج وہ کر رہے تھے، اور وہ شہباز شریف صاحب نے گاڑی آہستہ کی ان سے بات کرنے کے لیے، بیچ میں کوئی شرپسند آ گیا، نوجوان تھے، انہوں نے گالیاں نکالی. تو پھر بعد میں میاں صاحب نے کچھ بڑوں کو بلایا، ان کا نمبر دیا اور کہا کہ مجھ سے آ کے مل لیں، میں مسئلہ حل کر لوں گا. یہ مسلم لیگ نون عذر پیش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. گڑھ تھا لاہور میاں صاحب کا، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے پولیٹیکل فیصلوں کی وجہ سے، جو جھوٹ بولا انہوں نے قوم کو، جس طریقے سے لوگوں کو یہ ایک چورن اور منجن بیچتے رہے کہ جی ہم آپ کے لیے سب یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایونز فیلڈ آج بھی اپارٹمنٹ وہاں پر موجود ہیں، اس کی رسیدیں نہیں آئیں، کوئی پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. کرپشن کے اربوں روپے کرپشن کے چارجز نیب میں تبدیلی کر کے قانون میں اپنے اوپر ختم کروا لیے. پھر ابھی یہ جو نام کی نگران حکومت ہے، ساری کی ساری انہی کی حکومت ہے. بیوروکریسی اور مخالفین کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، لوگوں نے ان کی حیثیت کو ایکسپوز کر دیا. اب اگر کوئی ان کو بٹھانا چاہتا ہے، لا کے مسلط کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی اپنے فیصلے پر. لوگ اگر یہ اس طرح ہوتا رہا تو پھر یہ غم و غصہ خدا نہ خواستہ اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ چیزیں ہاتھ سے باہر نکل جائیں. اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. وہ شہر جو میاں صاحبان میں کا جہاں پہ توتی بولتا تھا اور 2-3 دہائیاں کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا، آج وہ اکیلے پولیس کی مرضی کے بغیر، بلٹ پروف گاڑی کے بغیر نکل نہیں سکتے. اگر وہ نکلیں تو لوگ ان کو پکڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور مارنے پیٹنے تک نوبت آتی ہے. اس سے سبق سیکھیں، سب سبق سیکھیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے. لوگ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اس کو سمجھنا چاہیے. میری لوگوں سے بھی یہ التماس ہے کہ آپ جذبات اپنے ضرور اظہار کریں، نعرہ ماریں، اپنا بالکل پولیٹیکل اپنا جس دن الیکشن ہو جا کے ووٹ ڈالیں، کہیں پر کوئی جلسہ جلوس ہے اس میں جائیں، لیکن تشدد اور یہ گراؤ جلاؤ نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے.
یہ سب ہماری پراپرٹی ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں. تو سیاست کریں اور سیاسی طور پر بالکل اپنے اظہار کریں جذبات کا، لیکن خدا کے لیے تشدد کی طرف نہ جائیں. یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا اپنے رویے پر نظر ثانی کریں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.